بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن الخمری، شراب یعنی نشے کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں۔ کل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑے، ومنافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، يُنفِقُونَ، وہ خرچ کریں۔ کل، کہہ دیجئے، العفو، زائد از ضرورت، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم سے لوگ شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں نقصان بہت زیادہ ہے، اور انسان کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ حق میں کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دو کہ جس قدر ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ دیکھو، اللہ اس طرح احکام دے کر تم پر اپنی نشانیاں واضح کر دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، ابتدائے اسلام سے، یعنی اسلام سے پہلے عام رسومات جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فرفتہ تھے، ان پر جان چھڑکتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے۔ ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں، ان کی طرف ان کی نظر نہ تھی، لیکن سنت اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ کے لوگوں میں کچھ عقل و فکر والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے شراب حرام نہ ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کرام کو اس کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا، یعنی اس کی خرابیوں کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت عمر فاروق، معاذ بن جبل
اور چند انصار صحابہ اس احساس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی ان سے برباد ہوتا ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ صحیح؟ اچھا، اس آیت میں بتایا گیا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بھی بڑی ہوئی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلا شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل الاصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہی درست نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور اس کے مفاسد بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو انہیں پہلے ہی مشکل تعلیم نہیں دی جاتی، آہستہ آہستہ شروع کیا جاتا ہے تاکہ ان میں شعور آتا جائے۔ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی طرح لوگوں کو منع کیا، گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام تو اس مشورہ یا اشارہ ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا، بلکہ مفاسد دین کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے، یعنی کہ وہ مفاسد واقعہ نہ ہوں، تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں، اس لیے وہ پیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ صحابہ اکرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی، کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اس حال میں نماز کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن تلاوت صحیح نہ کی جا سکی۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور اس آیت کا نزول ہوا۔ یہ سورہ نساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اے ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشہ فروغ ہونے کے بعد نماز پڑھو۔ اب دیکھیں، اس میں خاص اوقات صلات کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اتنی سختی روانہ رکھی گئی۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس حکم کے آنے کے بعد اس سے نفرت کرنے لگے، اور بعض نے متلقن اس ام الامراض مرض سے توبہ کر لی، لیکن چونکہ واضح حکم حرمت کا ابھی بھی نہ تھا، اس لیے کبھی کبھار کوئی واقعہ ایسا بھی پیش آ جاتا جو نہایت اخلاق سوز ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ قانون الہی میں یہ ڈھیل کیوں رکھی گئی؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور امت کے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری جو حکمتیں ہیں، یہ جب اس موقع کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے اس کی بڑی تفسیر ہوگی۔ بہرحال آپ کو یہ
بتانا ضروری ہے کہ ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ میں اتری، جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا، یعنی فائنل۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اگلی بھی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں، بلا شبہ شراب، جوا، معبودان باطل کے نشان اور پانسے شیطانی کاموں کی گندگی ہے، تم ان سے اجتناب کرو اور اس گندگی کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم تفلحون، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر و نماز سے باز رکھے، پھر کیا تم باز رہنے والے ہو یا نہیں؟ اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔ ایک شراب، دوسرے قمار بازی، اور تیسرے وہ مقامات معبودان باطل کے نشان، یعنی وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور نام پر قربانی کرنے اور نظر نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ اور چوتھے 5 سے مؤخر الذکر، یعنی کہ جو 2 چیزیں ہیں ان کی تشریح تو یہاں آ جائے گی، لیکن باقی 2 چیزوں کی تشریح جو ہے وہ ان کا ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ جو آیت میں ذکر ہوا ہے میں اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اب دیکھیں، شراب کی ممانعت کے سلسلے میں 2 حکم پہلے آ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس آخری حکم نے نہ صرف ممانعت کی بلکہ شراب کو دوسری چیزوں کے ساتھ مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس آخری حکم کے نازل ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کا قطعی حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ نہ تو اسے پی سکتا ہے نہ ہی بیچ سکتا ہے، بلکہ وہ اسے ضائع کر دے۔ چنانچہ اس حکم کا ملنا ہی تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفہ میں کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو حرام کیا ہے اس نے اس کو بطور تحفہ دینے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ بعض نے یہ بھی پوچھا کہ ہم اس کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی منع فرما دیا اور حکم دیا کہ نہیں، بس اسے بہا دو۔ اچھا، ایک صحابی نے بااصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر تو استعمال کی جا سکتی ہے نا؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ اور ایک اور صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کیا ہم لوگ شراب سے تکان دور کر سکتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پوچھا کہ جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، نشہ کرتی ہے۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کی مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا ان سے جنگ کی جائے گی، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الخمری و شاربیہا، یعنی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے، اور اس کے حبا کرنے والے پر بھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی شراب سے جو چیز شراب سے ریلیٹڈ ہے سب حرام۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا،
جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ جو خمر ہے اس کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازن گیہوں، جوں، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام کر دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور پھر فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ پھر فرمایا ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں شراب کی یہ تعریف بیان کی کہ خمر سے مراد وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں فطور پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کو اس جرم میں جب گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو لات، مکے اور کوڑے وغیرہ مارے جاتے تھے، اور اس طرح 40 ضربیں اس کو دی جاتی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتداً 40 کوڑوں کو ہی رکھا، پھر جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تو انہوں نے سزا بڑھا دی، 80 کوڑے کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں 40 اور 80 کوڑے، موقع کے لحاظ سے یہی سزا جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔